بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں برگیڈیئر مسعود ہوں۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے انڈین ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ، جو کل انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں کشمیر کے دورے پہ تھے، تو وہاں بھی انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی۔ انہوں نے کہا کہ جی انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر اور لداخ کی ترقی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب ہم آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو حاصل نہیں کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ یہ ہم 1994 کا جو لوک سبھا کی ریزولوشن ہے اس کو ہم بالکل چاہیں گے اس کے مطابق ان علاقوں پہ اپنا قبضہ جما سکیں۔ تب پوری ہوگی جب ہم 22 فروری 1949 کو بھارتی سنسد میں سروسمت پارت ہوئے پرستاؤ کو عمل میں لائیں گے اور اس کے انوروپ ہم اپنے باقی بچے حصے جیسے گلگت اور بالٹستان تک پہنچیں۔ 1994 کی ریزولوشن یہی تھی کہ جن کے ریٹرکس ہیں کہ یہ علاقے ہمارے اٹوٹ انگ ہیں۔ گلگت بلتستان کی ہسٹری اگر دیکھا جائے تو 1842 واز دی ڈیٹ جب ایک آؤٹ سائڈ فورس یہاں پہ نمودار ہوئے، وہ سکھ تھے۔ لیکن گلگت بلتستان کے لوگوں کی ہسٹری رہی ہے کہ انہوں نے بڑی جنگیں لڑی ہیں سکھوں کے ساتھ اور ڈوگروں کے ساتھ، اور ہر مرحلے پہ وہ کامیاب رہے ہیں۔ میں نے ان میں اس بارے میں آرٹیکلز لکھے ہیں، تو وہ آپ اس گوگل کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ ان میں کس طریقے سے گلگت بلتستان کے جو مقامی لوگ تھے اس میں کامیاب رہے ہیں۔ جب پارٹیشن کا پلان ہوا تو بریگیڈیئر گھنسارا سنگھ کو یہاں پہ گورنر بنا کے گلگت بھیجا گیا، اور 1 اگست 1947 کو وہ گلگت پہنچے تھے۔ لیکن گلگت کے عوام اور گلگت سکاؤٹس نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا ایز اے گورنر آف دی ریجن، سو دیئرفور انہوں نے پلاننگ شروع کر دیا تھا کس طریقے سے ان کو یہاں سے ریموو کرنا ہے۔ سو 31 اکتوبر 1947 کو سکاؤٹس کے ایک پلٹون نے جو بریگیڈیئر گھنسارا سنگھ کا جو ریزیڈنس ہے اس کو دیٹ واز سراؤنڈیڈ آن 31 اکتوبر 1947۔ مارننگ 1947 میں بریگیڈیئر گھنسارا سنگھ سرنڈرڈ ٹو گلگت سکاؤٹس، اور 3 نومبر 1947 کو گھنسارا سنگھ سائن دی انسٹرومنٹ آف سرنڈر، اور پھر اس کے بعد پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا، اور گلگت بلتستان کے عوام نے پاکستان سے درخواست کی کہ ہم نے علاقہ لبریٹ کرایا، آپ آ کے اس کو ٹیک اوور کر لیں۔ اس کے بعد جو مقامی ارریگولر فورسز تھے ان کو تشکیل نو کی گئی، اور ان کو ڈیفرنٹ ٹاسک کے طور پہ وہاں سے بھیجا گیا، اور یہ افواج بونجی میں بھی کامیاب رہیں، استور میں بھی کامیاب رہیں، بانڈی پورہ انہوں نے اس پہ کیپچر کر لیا تھا، انہوں نے زوجیلا کیپچر کر لیا تھا، انہوں نے دراس کیپچر کر لیا، انہوں نے کارگل کیپچر کر لیا، اور وہ لیہ تک پہنچ چکے تھے۔ اور جو سکردو میں جو ایک گروپ گیا تھا اینڈ دے فائنلی سکسیڈڈ 14 اگست 1948 نیکسٹ ایئر، تو سکھ جموں اینڈ کشمیر جو ری ریس کی گئی تھی وہ، اور اس کا سی او تھا کرنل شیر جنگ تھاپا، ہی along with 250 آف his unit all ranks surrendered to liberation forces at سکردو۔ سو دیٹ از دی ہسٹری کہ گلگت بلتستان کے لوگوں نے کس طریقے سے آزادی حاصل کی ہے۔ اور اس کے بعد 65 کی جنگ ہے، گلگت بلتستان کے لوگ اس میں بھی کامیاب رہے ہیں جب سکاؤٹس کا حصہ تھے۔ 71 کی وار بھی جنگ انہوں نے لڑی ہے۔ اور اس کے بعد جو آپریشن میگدوٹ جب ہوا سیاچن پہ، تو پہلی یونٹ یہاں پہ جو گئی تھی علاقے کی دفاع میں وہ انلائی ریجیمنٹ تھی، اور وہ تمام 100% مقامی لوگ تھے، اینڈ دے سکسیڈڈ ان اسٹاپنگ جو فردر ایڈوانس تھا انڈین آرمی کی۔ تو ایک 1987 میں اگر آپ دیکھیں تو انڈیا نے ایک ایکسرسائز اور آپریشن پلان کیا، اس کا کہتے ہیں ایکسرسائز ٹرائیڈنٹ۔ یہ تھا فروری 87 میں، اور اس پلان میں یہ تھا کہ فیز 1 میں انہوں نے اٹیک کرنا تھا سکردو میں، سبسیکوینٹلی فیز 2 میں انہوں نے گلگت پہ اٹیک کرنا تھا اس کو آکوپائی کرنے کے لیے۔ بٹ سم آف دی انفارمیشن پاکستانی افواج کو پتہ چل گئی تھی، اکارڈنگلی پریپریشنز وار میڈ، پھر ان انڈینس کی جرت نہیں ہوئی کہ اس طریقے سے آگے آنے کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ انڈینس چاہے ملٹری کے آفیشلز ہیں یا پولیٹیشنز ہیں، دے آر ان ہیبٹ آف بلڈنگ کیسٹلز ان دی ایریا، دے ڈریم کرتے ہیں وہ کہ ریٹرکس ان کے ہوتے ہیں۔ 2015 میں اجیت دوول جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، تو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم وی ہیو نان کنٹیگیوس بارڈر وتھ افغانستان۔ وہ ریفر کر رہے تھے واخان کو، گلگت بلتستان ہمارا ہے تو ہم بارڈر ادھر سے شیئر کرتے ہیں، خود ہم نزدیک نہیں لیکن دور سے شیئر کرتے ہیں۔
2016 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रेड फोर्ट से एक स्टेटमेंट दी कि गिलगित के लोगों ने मेरा शुक्रिया अदा किया है क्योंकि मैंने उनकी इंसानी हुकूक के बारे में बात की है। तो मैंने इस पर एक आर्टिकल लिखा था, मैंने कहा था नेम 1% जिसने आपको कहा होगा आपका शुक्रिया अदा किया, उससे ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, लेकिन ये बस सियासी बयान थे। और इसके बाद सब्सिक्वेंटली उनके जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, वो भी फ्रिक्वेंटली इस तरह के स्टेटमेंट देते रहते हैं। इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्टर जय शंकर ने भी कहा था कि इंडिया इज़ नॉट कंप्लीट अनलेस वी गेट गिलगित बल्तिस्तान एंड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। और फिर इंडियन जो एक फॉर्मर आर्मी चीफ है जनरल वी.के. सिंह, उन्होंने भी हिज ऑन रिकॉर्ड ही सेड कि प्लान्स आर रेडी, द ओनली थिंग दे विल बी एग्जीक्यूटेड एट अप्रोप्रिएट टाइम। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट्स और रेटरिक्स देते रहते हैं, लेकिन मैसेज ये है गिलगित बल्तिस्तान के, पहले तो ये है कि हमारी अच्छी ऐसी हिस्ट्री है कि हमने कि आउटसाइडर्स को कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। तो और हमारी परफॉर्मेंस वार की आप लोगों के साथ ऐसी रही है, इंडिया के साथ रही है, डोगरों के साथ और सिखों के साथ, फिर इंडियन आर्मी के साथ सब्सिक्वेंटली। तो हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नॉट ए सिंगल पर्सन गिलगित बल्तिस्तान में वो इंडिया की बात करता है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के लोग हमेशा कहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी पाकिस्तान के साथ है। और गिलगित बल्तिस्तान बहुत जल्द एक इंटरम प्रोविंस बनने जा रहा है और गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ बहुत खुश हैं और इसीलिए वो पाकिस्तान के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। उम्मीद है आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।